نصرت صاحب، یہ بھارت جو ابھی جارحیت کر رہا ہے کشن گنگا ڈیم، رتلے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خطر کی گھنٹی بجا رہا ہے؟ بھائی صاحب، میں نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس پروگرام کے آغاز میں ایک دن بات کر رہے تھے، میں کہا مجھے یاد دلائیے گا اس دن جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اچھی خبر ہے کہ عالمی جو عدالت ہے اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہم اس کو سن سکتے ہیں، وی ہیو دی اتھارٹی ٹو ڈسکس اٹ. لیکن بات ایک ڈٹائی کی ہے، انڈیا نے کہا کہ جی ہم دونوں تعاون کریں گے. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں گزشتہ 1-1.5 سال سے ہم صرف ایک موضوع کے گرد گھوم رہے ہیں. بالکل. وہ یہ کہ جی چور اور لٹیرے آئے ہیں یا ہم کو غلام ہیں وغیرہ اور وغیرہ، اس کے علاوہ کوئی ہمارا موضوع نہیں. ٹھیک، مسئلہ یہ ہے کہ آپ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج سے تقریباً 5 یا 6 مہینے پہلے بھارت کی حکومت نے تحریری طور پر پاکستان کو آگاہ کیا کہ اس کی خواہش ہے کہ 1960 میں جو معاہدہ ہوا تھا سنتاس، اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے، کیونکہ کچھ نئے حقائق آئے ہیں. اس میں انہیں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ اس کا ایک آرٹیکل ہے جو کہ یہ طے کرتا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت میں اس معاہدے کے حوالے سے کوئی قضیہ کھڑا ہو جائے تو وہ کوئی نیوٹرل ایکسپرٹ پہ دونوں رضامند ہو کے فیصلہ کر سکتے ہیں. وہ نہ ہو تو جی ثالثی کے لیے آربیٹریشن جو انٹرنیشنل کورٹ ہے وہ جہاں پہ پلے کرے گی. ٹھیک. بہت سارے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو معاہدہ تھا اٹ سیلف، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لانگ ٹرم میں شاید یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں تھا، میرا یہ خیال ہے. اچھا. لیکن یہ میرا ذاتی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں اس میں کیا ہوا کہ وہ جو سو کالڈ انڈس سسٹم کے جو مشرقی دریائے ہیں سارے کے سارے وہ انڈیا کو دے دیے گئے. ان میں میں لاہور کا باسی ہوتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں جی کہ راوی کے کنارے لاہور، تو راوی تو آپ نے انڈیا کو دے دیا، تو لاہور آج سے 100 سال بعد جو ہے وہ اس کا پانی کہاں سے ہوگا؟ کبھی آپ سوچ سکتے ہو کہ لندن جو ہے وہ ٹیمز کے بغیر ہو، نیو یارک ہڈسن کے بغیر ہو سکتا ہے کبھی پیرس سین دریا کے بغیر ہو. بہرحال اینی وے جو ہوا سو ہوا، اس کو تو ایک الگ بات ہے، جیسے بھی ڈسٹریبیوشن ہوئی. اب پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ اسی معاہدے میں یہ بات حقیقت ہے کہ بھارت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کشمیر میں بجلی پیدا کرنے کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے رن آف دا ریور اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں بجلی کے منصوبے لگا سکتے ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ اس میں ہے. لیکن ہوتا یہ ہے ماریا کہ آپ اس وقت تک پانی میں وہ تیزی نہیں لا سکتے جب تک آپ کو بند نہ بنائیں. تو اگر آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں تو شاید ہمیں اتنا مسئلہ نہ ہو. اب انہوں نے پہلے کشن گنگا میں بھی 330 میگا واٹ بجلی تھی. ٹھیک ہے، اب اس میں چکر کیا ہے کہ کشن گنگا جب یہ انڈیا میں ہوتا ہے یہ دریا تو یہ کشن گنگا کہلاتا ہے، جب ہمارے آتا ہے آزاد کشمیر میں تو نیلم ہوتا ہے. اب انہوں نے اس میں یہ جو پروجیکٹ جو بنایا ہوا اس میں یہ ہے کہ وہ پانی نیلم کا کم ہو جائے گا، اور جو ہمارے حصے میں نیلم کا پانی تھا وہ چونکہ انڈین ٹیریٹری میں جاتا ہے تو وہاں ڈیم میں سے نکال کے تو وہ یہ جہلم میں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کے حصے کا تو پانی اتنی کوانٹٹی تھی نا، وہ ہم نے جہلم میں ڈال دی واپس. اب کشتواڑ ہے، اب چناب جو ہمارا مین اس وقت جو دریا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ جس میں ہمارا انحصار ہے انڈس خود پہ تو وہ اتنا نہیں کر رہے ہیں. اب چناب پہ وہ کشتواڑ ڈسٹرکٹ میں ریتلے ڈیم بنانا چاہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے اس میں 850 میگا واٹ بجلی بنانی ہے. اب ظاہر ہے بابو جب آپ نے 850 میگا واٹ بنانی ہے تو آپ بڑا ڈیم بناؤ گے For sure. جس میں آپ جو ہے وہ پانی کم از کم بہت ہی کم رکھو تو 8 تو 10 دن تو ذخیرہ کرو گے نا، تو پھر چھوڑو گے تاکہ اس میں آئے.
तो चनाब का एक हवाले से तकरीबन कंट्रोल उनके पास उधर है। चला जाएगा। इतना बड़ा जो आप मसला बता रहे हैं, मुझे बताएं कि हमारी हुकूमतों को इस चीज का एहसास है? दे आर डूइंग समथिंग, इनको वी आर डूइंग एज ए नेशन एनीथिंग या नहीं? नहीं, हुकूमत ने तो किया, वो गई आलमी अदालत में, केस किया, आलमी अदालत ने कहा हाँ, लेकिन ये बात यहाँ listen to खत्म it, नहीं होती। वो मामला तो चलेगा, इतना आसान नहीं है। वर्ल्ड बैंक इसमें शामिल है, उसकी ये लिखा हुआ मुआहदा है, इंडिया के बड़े नाज नखरे होते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूं मैंने और आपने एक मीडिया के तौर पर नहीं बताया कि भाई साहब अब चनाब का पानी 850 मेगावाट की खातिर उस पे कंट्रोल आ रहा है रेतली डैम के नाम पे। अब हम ये अवेयरनेस करेंगे तो हमारे यहाँ देखो आजकल पूरी दुनिया में एक बड़े आइडियल माहौल है कि क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, और हमारे पास हम इत्तेफाकन, हमारी बदबख्ती, लेकिन थोड़ा सा एक यानी उम्मीद का पहलू ये है कि दुनिया ने देखा कि इस मौसमियाती तब्दीली का पाकिस्तान के साथ गुज़श्ता बरस जो गैर मौसमियाती बारिशें हुई और तबाही आई, जो तबाही फैली, दुनिया ने देखी है, सबने देखी। हम उसी की बेस पर हमने थोड़ी सी अवेयरनेस, पाकिस्तान आया है कि यार हाँ भाई यहाँ पे ये खतरे में है, ये इश्यूज में आ रहा है, उसी को बेस बनाकर हम दुनिया भर के इन्वायरमेंटल लोगों के साथ अप्रोच कर सकते हैं उनको हम। लेकिन अगर मैं स्क्रीन पे बैठा हुआ, मैं फैसल करीम कुंडी की फरोई गुफ्तगू तो डिस्कस करूंगा, मैं इस बात पे 10 मिनट लगा दूंगा, ओए तो तरीके इंसान को बैन करने लगे ना, तो क्या जी पार्लिमान। लेकिन इसलिए कि उसमें रेटिंग्स आती हैं जी, नजर बजायर, क्योंकि कौम है वो तकसीम हुई, कह दिया जी आज कौन अपना वो है तो अपना छोटो बना टोकरियां लेने, हाँ हमारे यहाँ ठीक है, सही की हमारी मिटाएं सर नफरतें मिटाने। भैया नफरतें मिटाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि चनाब का पानी, बिल्कुल, तुम्हारा अगर कंट्रोल उधर चला गया, 850 मेगावाट। दूसरा ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी अपने जहन में इंडिया भी निकाल दे, ये ऐसे उनके यहाँ भी फूफा होती है, उनके अपने जो दरिया हैं उनकी सोर्स कहाँ है, ब्रह्मपुत्रा हो गया, हत्ता के सुतलेज भी और इंडस का भी, वो चीनी यानी कि चीन के जेरे नगी इलाकों से उसका पानी आता है। आप जैसे जाओ ना गिलगित तो आपको आएगा इंडस, वहां से आता हुआ फिर जाता है, ठीक है ना। तो भाई अगर आप खुदा न खास्ता पाकिस्तान के साथ ये करोगे सब वक्त खत्म हो डटाई के साथ, तो फिर चीन भी तुम्हारे साथ करेगा। बिल आखिर चीन, बहुत... इंडिया और पाकिस्तान, इन तीनों को इस पे बैठना पड़ेगा।